کیونکہ ممبر پہ بیٹھنے والوں کا حلیہ کچھ اور ہوتا ہے، میرا حلیہ کچھ اور ہے۔ میں جب بھی ممبر پہ بیٹھتا ہوں مجھے لوگ اسی طرح دیکھتے ہیں، بس بات اتنی ہے کہ جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں یہ ممبر میرے جد امجد کا ہے اور یہ ممبر میری لاج رکھ لیتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الحوض الکوثر و صاحب الشفاء والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین و علی اصحاب الہادین المہدین الراشدین المسترشدین۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قبلہ محترم پیر طریقت واقف روز حقیقت جناب قبلہ خواجہ عطا اللہ صاحب دامن برکاتہ العالیہ، میری محبتوں کا محور، میری عقیدتوں کا مرکز خواجہ نصر محمود دامن برکاتہ العالیہ، صاحبزادگان، سادات کرام، اولیاء کرام اور معزز حاضرین، میں آج کی مجلس کا آغاز اپنی ایک تازہ نام سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے وہ گوشت گزار کر پھر آج کا بیان شروع کرتے ہیں۔ یہ میری ایک تازہ نعت ہے۔ نوری پیکر آمنہ جب تیری گود میں اترا ہوگا، نوری پیکر آمنہ جب تیری گود میں اترا ہوگا، جھنڈے جبریل اٹھائے تیرے آنگن اترا ہوگا، بھاگ جاگے حلیمہ کے دولت کونین مبارک، بھاگ جاگے حلیمہ کے دولت کونین مبارک، کیسا تیری کٹیا کا وہ مقدر چمتا ہوگا، حسینوں پاک خوب وہ تیرے بچپن کا زمانہ، حسینوں پاک خوب وہ تیرے بچپن کا زمانہ، کیسے اپنے یاروں سے وہ تو کھیلا ہوگا، کیسے اپنے یاروں سے وہ تو کھیلا ہوگا، کھائی قرآن نے قسمیں تیرے قدموں کی، کھائی قرآن نے قسمیں تیرے قدموں کی، مکے کی گلیوں میں کیسا وہ تیرا چلنا ہوگا، ہائے فرشتوں کو بھی صبر کا یارہ نہ رہا، ہائے فرشتوں کو بھی صبر کا یارہ نہ رہا، کھا کے پتھر کیسے وہ کرم تیرا کرنا ہوگا، کھا کے پتھر کیسے وہ کرم تیرا کرنا ہوگا، دولہا بنا محبوب خدا ہے بارات فرشتوں کی، دولہا بنا محبوب خدا ہے بارات فرشتوں کی، کس شان سے افلاک پہ وہ تیرا اترنا ہوگا، ایک تجلی سے چور جلا موسیٰ بے ہوش، ایک تجلی سے چور جلا موسیٰ بے ہوش، کیسے بے حجاب خدا سے وہ تیرا ملنا ہوگا، کیسے بے حجاب خدا سے وہ تیرا ملنا ہوگا۔ آخری مقطع ہے قبر بھی سامنے، ہے قبر بھی سامنے، یقیناً ہوگا حشر بپا، ہے قبر بھی سامنے، یقیناً ہوگا حشر بپا، کیا کم ہے سجاد اور تیرا سامنا ہوگا، کیا کم ہے سجاد اور تیرا سامنا ہوگا۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ مختصر سی پڑھی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک مومنوں پہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا۔
یہ آیت مبارکہ ہر محفل میلاد میں پڑھی جاتی ہے، اور آپ نے آج بھی علماء سے یہ بار بار سنی۔ ان کی شرح کا انداز اپنا تھا، میں اپنے انداز سے اس آیت مبارکہ کی شرح کرتا ہوں۔ میرا اس آیت مبارکہ کو دیکھنے کا انداز اور ہے۔ اس پہ اگر غور کریں تو اس کے الفاظ بھی گواہ ہیں کہ یہ اس کے مخاطبین کون ہیں، یہ کن کو مخاطب کرتی ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے مومنو آپ پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ اس کے مخاطبین پوری امت مسلمان نہیں ہے، اس کے مخاطبین وہ ہیں جو ایمان کی دولت پا چکے، جن کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اس کے مخاطبین وہی ہیں، تمام امت مسلمان نہیں ہے۔ تو امت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک میلاد منانے والے جن کو اللہ نے ایمان کی سعادت عطا فرما دی، اور ایک حصہ وہ ہے جن کو صرف اسلام ملا، ایمان کی حالت میں وہ بھی نہ پہنچے۔ وہ صرف اسلام والے ہیں، ایمان کی حالت پہ نہیں پہنچے۔ اور اس آیت مبارکہ پہ اگر غور کرنا ہو تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میرے بیان کی تصدیق فرما رہی ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قالوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله۔ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، تم صرف اسلام لائے ہو۔ تم کہو کہ ہم صرف اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے۔ تو یہ آیت مبارکہ گواہ ہے کہ مسلمان دو حصوں میں ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقسیم ہے جو آگے چل کے میرے بیان میں آئے گی۔ آپ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنیں گے کہ یہ ہمیشہ دو سے رہے ہیں۔ یہ تقسیم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ آیت مبارکہ گواہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آتا ہے، وہ حالت ایمان پہ نہیں ہوتا، وہ صرف مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایمان کی سے اس سے عرضی ہے جو اللہ نے ہمیں میلاد منانے والوں کو عطا فرمایا، اور اسی بات پہ ہی ہم مبارک کے مستحق ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے علماء آیات قرآنی سے بار بار یہ ثابت کرتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے، اور دوسری طرف سے جواب آتا ہے کہ کہاں لکھا ہے جائز ہے۔ ان کو سارا قرآن سنا دو تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ حالت اسلام میں ہیں، ابھی ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں۔ آپ ساری زندگی ان کو دلائل دیتے رہیں، تو جیسے کہتے ہیں پنجابی میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ نہ ٹرک رکے گا نہ اس کو منزل ملے گی۔ ہمیں مبارک ہو کہ اللہ نے ہمیں منزل عطا فرما دی۔ اب قرآن پاک سے آپ نے دلائل سنے۔ حالت یہ ہے کہ دلائل دے دے کے زمانے تھک گئی ہیں اور اعتراضات سن سن کے کان پک گئے ہیں، لیکن ہمارا کسی سے جھگڑا تو ہے نہیں۔ ہم نے آقا کا میلاد منانا ہے، ہم اپنا میلاد مناتے ہیں، ہم کسی کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں، نہ ہی کسی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج میرا خطاب جو ہے اس کو 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ آج میں کچھ انوکھی اور عجیب باتیں آپ کو سنا جاؤں گا۔ علماء تو خیر بڑے عالم لوگ بیٹھے ہیں، میرا علم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عام حالات میں لوگوں نے وہ باتیں نہیں سنی ہوگی جو آج میں سنا کے جا رہا ہوں۔ آپ اگر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لطف اندوز ہوں گے۔ میں سب سے پہلے کچھ ایسی محافل میلاد کا، محفل نہیں محافل، کئی محافل کا ذکر کروں گا
جس کے سجانے والے اللہ کے رسول کے صحابی تھے اور خطاب فرمانے والا اللہ کا رسول تھا۔ میلاد کی مجلس تھی، محفل میلاد تھی، صحابہ سننے والے تھے، اللہ کا رسول میلاد سنانے والا تھا۔ آج ہم ایک محفل میں کئی محفل کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا یہ بتاؤں گا کہ 12 ربیع الاول کو جو جلوس نکلتا ہے آقا کی آمد پہ، آقا کی قیادت میں 12 ربیع الاول کو جلوس نکلا، وہ تاریخ بھی بتا دیں گے۔ تیسری بات، کیا آپ لوگ اس بات پہ خوش ہیں کہ میں آپ کو ایسی بات بتا جاؤں کہ زبان مصطفیٰ ہو، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا مصطفیٰ تو کچھ بولتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو میں اس پہ وحی کرتا ہوں۔ تو دہن مصطفیٰ کا تھا، بولتا خدا تھا، تو اس خدا والی زبان سے، جس زبان سے خدا بولتا تھا، میں وہ ذکر سنایا ہوں کہ مصطفیٰ آپ کا میلاد منانے والوں کا ذکر اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں۔ کیا آپ خوش ہو اس بات پہ؟ اور چوتھی، ان سے محبت کرنے والوں کو صلہ کیا ملتا ہے؟ جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو حضور کی محفل سجاتے ہیں، جو ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، جو ان کا میلاد مناتے ہیں، ان کو صلہ کیا ملتا ہے؟ اور یاد رکھو، حضور علیہ السلام کوئی عام خطیب تو نہ تھے، ان کی خطابت تو اللہ اللہ، کیا الفاظ کا چناؤ تھا، کیا سننے والے تھے۔ ہماری مجالس، ہماری محافل تو اس طرح منعقد ہوتی ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ محفل کب ختم ہو یا لنگر کب کھلے۔ وہ ایسی محافل نہ تھی، صحابہ سننے والے تھے، اللہ کا رسول سنانے والا تھا، تو اندازہ لگاؤ کہ منظر کیسا ہوگا، وہ خطیب کیسا تھا، وہ سننے والے کیسے تھے، وہ الفاظ کیسے تھے۔ میں صرف ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ وہ خطیب کیسے تھے۔ جب غزوہ حنین ہو چکا، مدینہ منورہ کی طرف واپسی تھی، تو آقا علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، تو مکہ کے لوگ جو نئے نئے بھی مسلمان ہوئے تھے، ان کو کچھ حصہ زیادہ عطا فرما دیا۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ ابھی ہماری تلواروں سے تو خون ٹپک رہا ہے، اسلام کو اللہ نے غلبہ ہمارے جہاد کی وجہ سے بخشا اور مال سارا مکہ والے لے گئے۔ یہ بات آقا علیہ السلام کے کان مبارک تک پہنچی ہے۔ آپ نے جو امراء تھے ان کی مجلس طلب فرمائی، اہل مدینہ کے، انصار کے۔ آپ نے حکم فرمایا میرا صاحبان تان دو، اور آپ جلوہ افروز ہوئے ممبر پر اور ان سے خطاب فرمایا۔ وہ خطاب کیسا تھا؟ تو آپ نے پوچھا کہ اے مدینہ والوں، کیا تم نے یہ بات کہی ہے کہ ابھی ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے اور مال سارا مکہ والے سمیٹ کے دے گئے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے کچھ نوجوانوں نے یہ بات کی ہے، سرداروں نے تو نہیں کی۔ پھر اللہ کے رسول گویا ہوئے، آپ نے فرمایا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ یثرب آفات و بلیات کا مرکز تھا، اللہ نے میری وجہ سے اس کو حرم بنایا؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ تم مغلوب تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غلبہ عطا فرمایا؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ تم مفلس و کنگال تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بات تو حق ہے، اللہ کی بات حق بالحق ہے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جو آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل سچ اور حق ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے وہ بات کہہ دی جو ان کے جگر سے پار ہو گئی۔ ذرا غور کیجیے گا وہ بات کیا تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ مکہ والے تو چند اونٹ اور بکریاں لے کے جا رہے ہیں اور تم اللہ کا رسول اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات حضور کی کرنی تھی، ان کے جگر سے پار ہو گئی۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اشک بار نہ تھی، ان پہ گریہ طاری ہو گیا۔
پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیب کرمی نے ان کے زخموں پہ مرہم رکھا. فرمایا تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے میرے رشتہ داروں نے، میرے لڑکوں نے مجھے گھر سے نکالا، بے وطن کیا، تم نے مجھے بنا لی. انہوں نے میرے ساتھ جنگ کی، تم نے میری مدد کی. لوگوں نے مجھے جھٹلایا، تم نے میری تصدیق کی، تم مجھ پہ ایمان لے. تم یہ بھی کہہ سکتے تھے. جب آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو ان پہ مزید گریا طاری ہو گیا اور مجلس برخاست ہو گئی رونے پہ. تو یہ ان کا خطاب تھا. اب میں کچھ ایسی محافل کا ذکر کرتا ہوں. پہلے میں مسند امام احمد بن حنبل سے ایک حدیث لیتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ ذوق ہوتا ہے کہ جو سعودی عرب والا اسلام ہے وہ خالص ہے اور ہمارا اسلام میں کوئی ملاوٹ ہو گئی ہے. تو سارا سعودی عربیہ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کے فالوور ہیں، ان کے پیروکار ہیں. وہ حنفی نہیں ہے ہماری طرح. کچھ اہل مدینہ مالکی ہیں، امام مالک کے پیروکار ہیں. تو میں اسی لیے اکثر میری کوشش ہوتی ہے کہ امام احمد بن حنبل کی احادیث ہے میں انہیں سے لوں. تو آج میں ایک حدیث لایا ہوں. یہ وہی مجلس ہے کہ بیان فرمانے والا اللہ کا رسول ہے اور سننے والے صحابہ ہیں اور حضور اپنا میلاد سنا رہے ہیں. آپ نے علماء سے حضور کا میلاد سنا، میں حضور کا میلاد حضور کی زبان سے آپ کو سناتا ہوں. حضرت مطلب بن ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. مسند امام احمد بن حنبل. یہ حدیث سند میں حسن ہے. جاء العباس الى رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکان سامع شیخ. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور کے چہرے پہ اضطراب تھا. آپ سے مسترب پایا، آپ کے چہرے انور پہ ملال تھا. فقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. حضور منبر پہ تشریف لے گئے. حضور منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور حضور اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں. سوال فرمایا صحابہ سے، فقال من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا فقالوا انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو. جو بات سمجھ میں آ سکتی تھی وہ یہی تھی. حضور کا جواب یہی تھا، یہی بنتا تھا آپ کے سوال کا. انہوں نے عرض کیا فقالوا انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ کا سلام ہو، اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا میں یہ تو نہیں پوچھ رہا، آپ میں سے کون انکار کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ قال انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا ابن عبد المطلب. یہ اپنا تعارف حضور فرما رہے ہیں. اس کے بعد اپنا بیان فرما رہے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ. اب میلاد بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے سب سے اچھی مخلوق بنی نوع انسان میں پیدا فرمایا. یہ میلاد بیان ہوا ہے حضور کی زبان مبارک سے. ثم جعلہم فرقتین، پھر اس کے پھر دو حصے بنا دیے. جو میں شروع میں بات کر چکا آپ سے، دو حصے، یہ وہی دو حصے چلیں گے انشاءاللہ. ثم جعلہم فرقتین، پھر اس کے دو حصے بنا دیے. فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، جو سب سے اچھا فرقہ تھا، جو سب سے اچھا گروہ تھا، مجھے اس میں رکھا، مجھے اس میں پیدا فرمایا. پھر فرمایا ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے اس مخلوق کے قبیلے بنا دیے. اس مخلوق کو اللہ نے قبائل میں تقسیم فرما دیا. فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، اور مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا. ثم جعلہم بیوتاً، پھر اللہ نے گھرانے پیدا فرمائے. فجعلنی فی خیرہم بیتاً وخیرہم نسبا، اور پھر مجھے سب سے بہتر جو گھرانہ تھا مجھے اس میں پیدا فرمایا، بنو ہاشم میں. اور مجھے
وخیرہم نسبا، اور میری ذات کو سب سے بہتر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا میلاد خود بیان فرما رہے ہیں، اور یہی یہ عظیم تذکرہ میلاد ہے۔ پھر دوسری مجلس میں چلتے ہیں۔ اگر راوی ایک ہوتا یا الفاظ ایک ہوتے تو ہم سمجھتے کہ ایک ہی مجلس ہے، لیکن راوی بھی بدلتا جا رہا ہے، الفاظ بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ محافل میلاد کئی تھی، ایک نہ تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ یہ امام مسلم حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم و اسماعیل، اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کو چن لیا۔ واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، اسماعیل کو چنا، پھر اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانہ کو چن لیا۔ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشا، اور بنی کنانہ سے قریش کو چن لیا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور پھر قریش میں سے میرے پردادا حضرت ہاشم کے گھرانے کو چن لیا، بنی ہاشم جو میرا قبیلہ ہے ان کو چن لیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر بنی ہاشم سے واصطفانی مجھے چن لیا۔ یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ ابراہیم کو چنا، اس کی اولاد اسماعیل کو چنا، بنی اسماعیل سے بنی کنانہ کو، بنی کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھے چن لیا۔ جو آپ دین کے اعمال کی باتیں سنتے ہیں وہ سیرت ہے، یہ حضور کی ذات کے بارے میں جو سنتے ہیں یہی نام ہے، یہ اصل ایمان ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایمان عقیدہ اس کا درست ہونا یہ وضو ہے اور اعمال صالحہ نماز۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کبھی نہیں ہوگی۔ آپ اعمال صالحہ کے ڈھیر لگا دیں، اللہ کے رسول کا ادب نہ رہا، اللہ کے رسول کی محبت نہ رہی، وہ رات کا ڈھیر ہے، جنت میں لے جانا تو کجا، وہ اعمال کا ڈھیر اللہ کی عزت کی قسم جہنم کے گڑھے سے نکال نہیں سکتے، کیونکہ بے وضو کی نمازیں ہیں۔ کون سنتا ہے ان نمازوں کو؟ کون دیکھتا ہے ان کو؟ اب صحیح البخاری سے ایک اور حدیث حضور کا میلاد، امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعثت من خیر قرون بنی آدم، اللہ نے میری بعثت فرمائی قبیلہ بنو آدم، آدم کے گھر میں، کرنن فکرنن، میرا نور نسل در نسل پاک نسلوں سے ہوتا ہوا، حتیٰ کنت من کرن الذی کنت فی، کرن حضرت عبداللہ و حضرت عامر، میرا نور مبارک کرن در کرن نسل در نسل پاک رحموں سے، پاک پیشانیوں سے ہوتا ہوا، یہاں تک آ پہنچا کہ میں جس گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں یہی میرا کرن ہے، میرا یہی گھر ہے۔ یہ گھر کون سا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ اور حضرت عامر کا گھر ہے۔ یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے نسل بنی آدم میں کرنن فکرنن نسلن فنسلن بیتن فبیتن کرنا فرمایا، یہ حضور کے میلاد کی ابتدا حضور کی ولادت سے نہیں ہے۔ حضور اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جب آپ کا نور چمکا تو وہاں سے چلتا ہوا کہاں تک کام پہنچا؟ عبداللہ اور آمنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ان کے گھر تک آپ پہنچا۔ یہ حضور اپنا میلاد سارا بیان فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ، پھر مسند امام احمد بن حنبل، سبحان اللہ، الفاظ وہی ہیں بس آخر پہ ایک لفظ بدل جاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس من انا، میں کون ہوں؟ اے لوگو میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے
کیا. آپ نے فرمایا یہ نہیں پوچھ رہا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ان اللہ خلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم قبائلا فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی خیرکم بیتا وخیرکم نفسا. پہلے فرمایا نسبا, یہاں اس مسند امام احمد بن حنبل میں فرمایا نفسا. وہ جو مجھے بہتر مخلوق میں پیدا فرمایا, بہتر فرقے میں, بہتر گروہ میں پیدا فرمایا, بہتر نسل میں پیدا فرمایا, بہتر گھرانے میں پیدا فرمایا, اور مجھے سب سے اچھا پیدا فرمایا. یہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی طرف ہی سارے ذات مبارکہ, میں بار بار زور دے رہا ہوں, ذات مبارکہ نفس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس کی اہمیت حضور اپنی زبان مبارک سے خود بیان فرما رہی ہے. اور یہ وہ زبان ہے کہ وما ینطق عن الہوی, جس سے خدا بولتا ہے. پھر ایک حدیث علماء شاید آپ نے بھی, کیونکہ یہ عام مشہور نہیں ہے, کم سنی ہوگی. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے. میں آخر پہ اس کا حوالہ بھی انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنی ولادت مبارکہ قرآن سے تخریج فرمائی. حضور علیہ السلام اپنی ولادت خود بیان فرما رہے ہیں اور اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں, اللہ کے قرآن سے تخریج فرما رہے ہیں, اور 3 آیات سے تخریج فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی قسم خلق قسمین فجعلنی فی خیرہما قسما فذلک قولہ تعالی. اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی, اس کی قسمیں پیدا فرمائی, مجھے سب سے بہتر جو قسم تھی, جو نسل تھی, اس میں رکھا. فذلک قولہ تعالی, سورہ الواقعہ کی آیت مبارکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی واصحاب الیمین واصحاب الشمال. فرمایا وانا من اصحاب الیمین وانا خیر من اصحاب الیمین. اللہ رب العزت نے اچھے اور برے پیدا فرمائے, اصحاب الیمین واصحاب الشمال. اللہ نے اچھے اور برے پیدا فرمائے, نیک و بد بنائے, اور مجھے سب سے اچھوں میں سب سے اچھا بنایا. وانا من اصحاب الیمین وانا خیر من اصحاب الیمین, مجھے سب اچھوں میں سے اچھا بنایا. پھر آقا علیہ السلام گویا ہوئے, آپ نے فرمایا ثم جعل قسمین بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا. ثم جعل قسمین بیوتا فجعلنی فی خیرہما بیتا فذلک قولہ تعالی. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے گھرانے پیدا فرمائے, گھرانوں کی قسمیں بنائی, مجھے جو سب سے بہتر گھرانہ تھا اس میں پیدا فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی قرآن کی آیت پڑھی سورہ الواقعہ کی فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون. سو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 8, 9 اور 10 ہے سورہ الواقعہ. آپ فرماتے ہیں سو ایک دائیں جانب والے ہیں, دائیں جانب والوں کا کیا کہنا, ایک دائیں جانب والے ہیں, دائیں جانب والوں کا کیا کہنا, ایک بائیں جانب والے ہیں, کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے. پھر فرمایا اور تیسرے سبقت لے جانے والے والسابقون سابقون, یہ پیش قدمی فرمانے والے ہیں, یہی لوگ اللہ کے مقرب لوگ ہیں, یہی اللہ کے مقرب ہوں گے. پھر فرمایا فانا من خیر السابقین, میں ان سب سابقین سے بھی بہتر ہوں. پھر فرمایا فإن أتقى أولاد بني آدم,
میں اولاد بنی آدم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، وَأَكْرَمُهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی نزدیک میں، اللہ کی نگاہ میں سب سے بزرگ و برتر ہوں، سب سے زیادہ عزت والا ہوں، وَلَا فَخْرَ، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ فخر تو تمہیں ہونا چاہیے کہ تم کس نبی کی امت ہو۔ وَلَا فَخْرَ کا مطلب یہی ہے کہ یہ مجھے تو اس بات پہ فخر نہیں کہ یہ سارا اللہ کا ادا کرتا ہے، فخر تو ہے میرے امتیوں تمہیں ہونا چاہیے، تم مجھ پہ فخر کرو کہ تم کس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ پھر تیسری ثم جعل بیوتا فی خیرہم بیتا فقولہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ نے گھرانوں میں گھرانے پیدا فرمائے، گھر پیدا فرمائے، مجھے سب سے بہتر گھرانے میں پیدا فرمایا، فقولہ تعالی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے حضور کے گھرانے کو پاک پاکیزگی عطا فرما دی۔ کیا حضور کا گھرانہ تھا؟ یہ حدیث مبارکہ علماء کے لیے اگر کسی نے نہیں سنی تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس امام طبرانی معجم الکبیر میں حدیث نمبر ہے 2674، اور امام بیکی نے دلائل النبوہ میں صفحہ 170 میں یہ درج کیا ہے۔ یہاں تک تو حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث جب مکمل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس یہ اسی حدیث کا تسلسل چل رہا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک اور کمال ہو گیا کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنا نسب مبارک سارا بیان فرمایا۔ میں تبرکن پڑھ دیتا ہوں جو حضور نے بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق۔ آقا علیہ السلام نے اپنا سارا نسب مبارک بیان فرما دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت طارق۔ وہ جو آذر تھا وہ ان کا چچا تھا، پالنے والا تھا۔ قرآن نے اس کا آذر نام بیان کر دیا تو یار لوگوں نے اسی پہ اتفاق کر دیا۔ حضور کی حدیث گواہ ہے کہ ان کا نام طارق تھا۔ حضور کی نسل پاک میں کوئی غیر مسلم نہیں آیا، کوئی بغیر نکاح کے جوڑا نہیں رہا، ہر ایک حالت ایمان پہ تھا۔ اور حالت ایمان پہ نہ ہوتے تو حضور علیہ السلام کہیں یہ بیان ہی نہ فرماتے۔ اگر ان کی حالت ایمان نہ ہوتی تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا لا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ قرآن اللہ راوی ہے، الفاظ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اپنے۔ وہ اگر ان کے والدین مسلمان نہ ہوتے، حالت ایمان پہ نہ ہوتے تو کیا ان کی مغفرت کی دعا کرتے؟ تو طارق تو چچا تھا ان کا، وہ تو بت پرست تھا، وہ تو جہنم میں گیا، اس کے لیے کس نے مغفرت کی دعا کرنی تھی؟ یہ قرآن کی نسل ہے، اس نسل پاک کو۔ اور حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت یہ 40 سال بعد شروع نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ پہ غور کریں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے مولا میری آنے والی نسل میں تو رسول بھیج۔ حضور کی دعا کر رہے ہیں حضور کا دادا بننے کی، اپنی نسل میں، میری نسل میں بھیج۔ اور حضور کو کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول۔ حضور منصب رسالت پہ اس وقت بھی موجود تھے۔ راوی خدا ہے، الفاظ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے۔
یہ تو میلاد کا ایک مختصر سا جو اس کم وقت میں بیان کر سکتا ہوں کہ میلاد کو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم آتے ہیں کہ اکثر اعتراض والوں کو چھوڑے ہم اپنے ذوق کے لیے بات کر دیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جو ہم جلوس نکالتے ہیں اس کے اکثر پوچھا جاتا ہے یہ کہاں سے روایت ہے کہ یہ کون سی نئی بدعت آپ نے شروع کر دی ہے. تو اس بدعت کا میں جواب نوٹ کرانا چاہتا ہوں جو میری تحقیق میں سامنے آ گیا تو میں نے کہا آپ لوگوں سے میں شیئر کر دوں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے قباء تشریف لائے، قباء سے چلے، صبح کا وقت تھا، یکم ہجری تھی، سال کون سا تھا؟ یکم ہجری، اور تاریخ کون سی تھی؟ 12 ربیع الاول. ایک جلوس نکلا آقا کی آمد کے صدقے میں ہی. حضور تشریف لے آئے تو جلوس نکالنا ہے. نکالنے والے کون ہیں؟ انصار مدینہ. حضور کے صحابہ اس میں شامل ہیں. اور قیادت کون فرما رہا ہے؟ اللہ کا رسول قیادت فرما رہا ہے. اور اس کا حال جلوس کا یہ ہے، صلاۃ و سلام کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان کو صلاۃ و سلام تو بھی ان کو آتا ہی تھا. نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ماذا للہ داعی. یہ استقبال ہو رہا ہے، یہ ترانہ پڑھ رہے ہیں حضور کی آمد کا. اور منظر کیا ہے؟ حضور اپنی کسوہ پہ سوار ہیں، آگے آگے حبشی غلام اپنے نیزوں اور تلواروں سے جنگی کرتب دکھاتے جا رہے ہیں اور بھائی لٹیاں پانے جا رہے ہیں. کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں. اللہ کی محبوب کی موجودگی میں اور کسوہ خرامہ خرامہ اللہ کے رسول کو اپنی کمر پہ اٹھائے چل رہی ہے اور آگے آگے یہ منظر ہے. اور تاریخ کون سی تھی؟ یہ 27 ستمبر تھی 622 عیسوی. جمعے کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھی. اور قبیلہ بنی سالم بن اوف بطن وادی میں جب حضور علیہ السلام پہنچے تو وہاں جمعے کا وقت ہو گیا. حضور علیہ السلام نے پہلا جمعہ جو پڑھایا اس 12 ربیع الاول کو ہی جمعے کا آغاز ہوا. اس 12 ربیع الاول کی جلوس کے صدقے میں ہمیں جمعے کی نماز ملی. تو آپ لوگوں کو یہ یاد رہے گا کہ 12 ربیع الاول کا جلوس حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اس کی شان سبحان اللہ. میں حوالہ بھی دیتا جاؤں تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہ جائے. اس جلوس کی قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی کتاب رحمت للعالمین جلد اول صفحہ 98 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور. دوسرا حوالہ حضور ضیاء الامت کی کتاب ضیاء النبی شریف، پیر جسٹس کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد سوئم صفحہ نمبر 111. یہ بالکل بیان ہی جو میں نے آپ کو بیان کیا یہ درج ہے. اگر آپ کو کہیں بھول جائے تو وہاں سے آپ استفادہ فرما سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمارا ہم امتیوں کا ذکر مبارک اپنی زبان سے فرمایا. یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، امام ابو عبداللہ حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارا ذکر حضور کی زبان سے. اے امتیوں، ہمارا ذکر زبان مصطفیٰ سے میں آپ کو سناتا ہوں. سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال فرما رہے ہیں، ایو ایمان و عجب، ایو ایمان و عجب. اے صحابہ بتاؤ عجب ایمان کس کا ہے؟
تو صحابہ نے عرض کیا قالوا ایمان الملائکہ، یا رسول اللہ عجب ایمان فرشتوں کا ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيُّ عجب فی، اس میں عجب کون سی بات ہے؟ وَيَنزِلُ عَلَيْهِمُ الْوَحْيُ، وہ تو اللہ سے وحی لے کر اترتے ہیں، وہ تو اللہ کے حضور میں رہتے ہیں، ان کا ایمان عجب کیسے ہو گیا؟ تو پھر صحابہ نے عرض کیا قالوا ایمان اللہ، یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجب ہے، فرشتوں کے بعد تو ہم ہی بچتے ہیں، پھر آپ پر ایمان لانے والے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيُّ عَجَبٍ فِي، اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ وَأَنْتُمْ تَرَوْنَنِي، تم تو مجھے رات دن دیکھتے ہو، میری مجلس میں رہتے ہو، تمہارا ایمان عجب کیسے ہوا؟ مجھے دیکھ کے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تم ایمان لائے کون سا کمال ہو گیا؟ قالوا فَأَيُّ ایمان ہوگا، پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہماری سمجھ سے تو باہر ہے، آپ ہی فرما رہے ہیں کہ وہ عجب ایمان کس کا ہے؟ قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان قوم فی آخر الزمان بسواد علی البیاض، اے میرے صحابہ آخر وقتوں میں جو میری امت آئے گی ان کا ایمان عجب ہے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، نہ تمہیں دیکھا ہوگا، نہ قرآن اترتا دیکھا ہوگا، نہ میرے منہ سے قرآن سنا ہوگا، نہ تم سے سنا ہوگا، نہ ان سے سنا ہوگا جنہوں نے تم سے سنا ہے، اور وہ مجھ سے محبت اس طرح کرتے ہوں گے، ان کے ایمان کا عالم یہ ہوگا کہ یہ جان چلی جائے، مال چلا جائے، اولاد چلی جائے، میرے مصطفیٰ کی ایک جھلک نصیب ہو جائے، یہ ان کا ایمان ہوگا۔ تو کیا ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہمارا سب کچھ لٹ جائے اور اللہ کے محبوب کی ایک جھلک نصیب ہو جائے؟ کیا ہمارا ایمان یہ ہے بھائی؟ آپ کیا ہم اقرار کرتے ہیں اس مجلس میں کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا سب کچھ لٹ جائے، اللہ کا رسول مل جائے، ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان؟ تو یہ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ذکر ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ آقا کی زبان پہ ہمارا یہ ذکر ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے، اس محبت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام کی دو جھلکیاں دیکھ میں انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور یہ حدیث امام بخاری نے بھی لکھی ہے، امام مسلم اور صحاح ستہ میں، ترمذی، امام مسند امام احمد بن حنبل، کوئی ایسی کتاب نہیں حدیث مبارکہ کی جس میں یہ حدیث درج نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بینما انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خارجان من المسجد، ہم مسجد سے نکلے، فلقینا رجلا صدت المسجد، تو مسجد کے سامنے ایک بدو، ایک عربی، ایک شخص کھڑا تھا، فقال، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا یا رسول اللہ متی الساعۃ، تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ قیامت کب آئے گی؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عددت لها، اے قیامت کا پوچھنے والے، یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں پتا، یہ بھی یاد رکھیں، یہ سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں، فرمایا کیا اے قیامت کا پوچھنے والے، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ فکان رجل استقان، تو وہ شخص کچھ دیر کے لیے تھم گیا، رک گیا، اس پہ سخت آتاری ہو گیا، ساکن ہو گیا، حضور کے جواب میں کچھ کہہ نہ سکا۔ ثم قال، یہ بڑے فصیح و بلیغ ہوتی ہیں عربی، بڑی فصاحت والی زبان ہے۔ ثم قال، پھر بولا یا رسول اللہ ما عددت لها کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ، یا رسول اللہ میرے نامہ اعمال میں
نہ تو زیادہ روزے ہیں، ولا صلاۃ نہ زیادہ نمازیں ہیں، ولا صدقۃ نہ زیادہ صدقات ہیں، ولکنی احب اللہ و رسولہ، میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے نامہ اعمال میں اور کچھ نہیں، میں صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جا اپنے اعمال ٹھیک کر دے، تیرے پلے تو کچھ نہیں ہے، تو نے کیا تیاری کیا، یہ نہیں فرمایا، کہا انت ما من احببت، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ امام بخاری نے کتاب الفضائل اصحابہ و رضوان اللہ علیہ میں یہ حدیث مبارکہ فرمائی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی شرح میں حضور آپ کی اجازت سے، کہ اس نے کہا میں وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے اعمال میں تو اور کچھ نہیں۔ تو اللہ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ نماز نہ چھوٹے، اللہ سے محبت کا تقاضا ہے تو یہ ہے کہ روزے نہ چھوٹے، زیادہ روزے ہوں، زیادہ صدقات ہوں، اعمال صالحہ کے انبار ہوں، یہی اللہ کی بات ہے۔ اب وہ تو پہلے ہی اس کا ذکر کر رہا ہے، یہ میرے پہلے ہے ہی نہیں، تو اللہ سے محبت کا تو پول ہی کھل گیا۔ حضور میں اس کی کہہ رہا ہوں کہ اس میں اللہ کی محبت کا تو پول ہی کھل گیا، پھر کس کی محبت رہ گئی؟ بھئی آپ بولیں کس کی محبت رہ گئی؟ رسول کی محبت رہ گئی۔ یہ رسول کی محبت ہی اللہ کی قسم کمال ہے، اور اسی سے ہی سب کچھ بننا ہے۔ اور اللہ کے رسول سے محبت کا کمال یہ ہے کہ میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ اس طرح آتے ہیں کہ ملتا کیا ہے محبت کرنے والوں کو۔ آپ نے روزانہ جنازے پڑھتے ہیں نا بھائی، میتیں دیکھتے ہیں، نوجوان بیٹے دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، پیچھے مائیں رہ جاتی ہیں، آہو بقا کرتی رہ جاتی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کفناتے ہیں، ماں کو گھر چھوڑاتے ہیں، کیونکہ اس نے کفن دفن میں حصہ نہیں لینا ہوتا، جنازے میں نہیں آتی، گھر میں رہ جاتی ہے۔ انسان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی دنیا میں ماں ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ماں، باقی سب جھوٹ ہے۔ یہی ہے نا، سب سے زیادہ انسان سے محبت ماں کرتی ہے۔ اب انسان کو موت آ گئی، ماں بھی گھر رہ گئی، جو یار دوست آئے انہوں نے جنازہ پڑھا، رشتہ داروں نے گڑھا کھودا، تن تنہا اس میں ڈال کے چل دیے۔ اب سب محبت کرنے والے واپس چلے گئے، کچھ گھر میں رہ گئے۔ کہتے ہیں نا مویا نال مردہ کوئی نہیں، کوئی مرتا ہے مویا کے ساتھ؟ قبر میں کون جاتا ہے؟ سب چھوڑ جاتے ہیں۔ اچھا اب قبر میں آ گئے، اب اعمال تو کچھ پلے تھا نہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، شاید موت سے ڈر لگ رہا ہوں، میں اپنی موت کی بات کر لیتا ہوں۔ جب میں قبر میں گیا تو اعمال تو میرے پلے تھے ہی نہیں۔ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ میرا رب ہے۔ وہ 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے نے بھی 2 منکر نکیر بھیج دیے کہ بھائی صاحب کو کیا کیا کر کے آیا ہے۔ جب وہ آئے، وہ منکر نکیر، ماں بھی گھر میں رہ گئی، محبت کرنے والی جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا تھا، اس نے حساب بھی لینا ہے، اس نے نکیرین بھیج دیے۔ اب میری شامت آئی، میرا کوئی وہاں سننے والا نہ تھا، لیکن یاد رکھو میرے مصطفیٰ نے مجھے وہاں بھی تنہا نہ چھوڑا۔ جب میرے پہ سوال ہوا ما كنت تقول في حق هذا الرجل، کہ تو اس ہستی کے بارے میں، اس مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو۔ یہ کوئی محفلیں تھی،
یہ ان میں کبھی میری نعت پڑھتا تھا، کبھی میری نعت سنتا تھا، یہ تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اس کو کیوں چھیڑتے ہیں، اس کو سننے دو۔ تو جہاں ساری دنیا آپ کو چھوڑ گئی، میرے مصطفیٰ نے میرا ساتھ وہاں بھی نہ چھوڑا۔ تو لوگوں، یہ اللہ کے رسول کی محبت ایسے نہیں کہ یہ کہیں کام نہ آئے، یا میلاد منا کے ہمیں کچھ اس کا اجر نہیں ملے گا، اس کا اجر اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ وہ تو اجر اس کا بھی نہیں چھوڑتے، وہ تو کافر بھی جو جب احسان کرتے ہیں، حضرت عباس کو کرتا دیا تھا عبداللہ بن ابی نے، رئیس المنافقین، جب وہ مرا تو آپ نے اپنا کرتا عطا فرما دیا۔ کسی نے پوچھا یا رسول آپ کا کرتا اس مردود پہ، اس منافق پہ؟ آپ نے فرمایا یہ اس کو دفع نہیں دے گا، یہ اس نے میرے چچا پہ احسان کیا تھا، میں اس کا احسان چکا رہا ہوں۔ تو جو حضور کا میلاد مناتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کی محبت میں آنکھیں نم کرتے ہیں، ان کو حضور کیسے چھوڑیں؟ بھائیو، ان کے علاوہ کوئی سہارا ہے ہی نہیں۔ کون ہے ہمارا اللہ کے رسول؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداری ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ آپ فرماتے ہیں میری نبوت کی پہلی نشانی میری والدہ، جب میری ولادت ہوئی تو میری والدہ سے جو نور نکلا وہ میری نبوت کی پہلی نشانی تھی۔ یہ 40 سال بعد تو نہیں مل گئی، اور آقا کی سرداری قیامت تک رہنی ہے، اور قیامت والے دن بھی رہنی ہے، اور وہ جو شفاعت کا مقام ہوگا وہاں بھی کوئی کام نہیں آئے گا، سارے انبیاء بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، وہاں سب خاموش ہوں گے، وہاں خطیب صرف بولنے والا تو میں ہوں گا۔ اور حضور کا مقام یہ ہے کہ میں من تک کر پاؤں، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا جنت کا، تو جنت کے فرشتے پوچھیں گے من تک کر پاؤں کہ یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ اقول محمد، میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دروازہ کھلے گا، میں جب جنت میں قدم رکھوں گا، اللہ کی عزت کی قسم، مسند امام احمد بن حنبل دوبارہ، فاستقبلنی الجبار تعالی، جب میں جنت میں قدم رکھوں گا تو اللہ کی عزت کی قسم، فاستقبلنی الجبار تعالی، خدا میرا خود استقبال کرے گا۔ یہ حضور کا مقام ہے۔ تو حضور کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر لو، یہ اللہ کے رسول کی محبت ہی کامیابی ہے۔ اور فنا کس طرح کر لو؟ ایک چند جملے میرے سامنے سے گزرے، یہ عرب بڑے فصاحت و بلاغت والے ہوتے ہیں۔ ٹی وی پہ ہی ایک بات آ رہی تھی تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ، مجھے بہت اچھی لگی، اس کے الفاظ بہت اچھے لگے۔ ایک خاتون بازار میں کچھ سودا صرف لینے نکلی، عرب عورت تھی، تو ٹی وی کے ایک اینکر نے اسے پوچھ لیا، ایک سوال پوچھا، قول علی باللہ علیہ کا ماذا تقول، کہ تم کیا کرو گی؟ میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس عورت سے پوچھا، وَلَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَنَا كَيْفَ حَالَنَا، کہ اے عورت، اگر اللہ کے رسول کو تو اپنے درمیان اپنے پاس بیٹھا ہوا پائے تو تو ان سے کیا سوال کرے گی، تیرا حال کیا ہوگا؟ تو وہ کہتی ہے ذَلِكَ هُوَ الْحُلْمُ، ذَلِكَ هُوَ الْحُلْمُ، یہ تو ایک خواب کی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں تھوڑا سا موقع مل جائے، تو وہ کہتی ہے اِذَا كَانَ هُوَ الْوَاقِعُ، کہ اگر یہ حقیقت میں ہو تو میں کیا کروں گی؟ ہائے ہائے ہائے، کیا ہم اپنا حال کو کر لیں تو کمال ہو جائے۔ تو کہتی ہے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کے انی دم دم، میں آقا کے سامنے بیٹھ کے خون کے آنسو رہوں گی، میں آقا کے سامنے بیٹھ کے انی دم، میں خون کے آنسو رہوں گی، ساتلو من ہو، میں ان سے ایک ہی سوال کروں گی، اخرجنی من ھذا العالم، کہ اللہ کے رسول مجھے اس دنیا سے اٹھا کے ساتھ لے جائے۔ دعا کرو
کہ قبر میں حشر میں آقا کی زیارت نصیب ہو جائے. اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. میری کم علمی سے، میری کم مائگی سے اگر کوئی کسر رہ گئی ہو تو میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.